السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا تیسرا ویڈیو میں لے کر آپ کے پاس اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ ایک پیاری حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس پیاری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک پیغام امت مسلمہ کو اور اس امت کو دیا ہے۔ فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری میں اور سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ اس پیاری حدیث پر جب غور و فکر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر ایک، سحری کرنا سنت ہے، سنت رسول ہے۔ اگر ہم سحری کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ نمبر دو، سحری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی فرد بشر رات کے آخری حصے میں سحری کرتا ہے تو سحری کرنے کی وجہ سے اس کے جسم و جسامت میں اور بدن میں طاقت و قوت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر صبح میں اور پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے سے عبادت کر پاتا ہے۔ نمبر تین، تیسرا فائدہ سحری کرنے کا یہ ہے کہ جب آدمی سحری آخری پہر میں کرتا ہے اور سحری کرنے کے لیے جب جاگتا ہے، اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو یقیناً اس سحری کی برکت سے عموماً فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ اور دنوں کے بنسبت رمضان المبارک میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اکثر امت اور اکثر انسان نماز فجر کی کثرت سے عبادت کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ سحری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے کو کہا جاتا ہے جس کھانے کو طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر کے بندہ کھاتا ہے اور رمضان المبارک میں کھا کر اپنے بدن میں طاقت پہنچاتا ہے اور پھر آنے والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سحری کرنا سنت رسول ہے۔ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھا ہے اور سحری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور سحری کرنے سے تمام یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی سحری نہ کرے تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں آتی ہے، سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے، نماز فجر قضا ہونے کی اکثر اندیشہ رہتا ہے، اسی طریقے سے بدن کے اندر جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اور اس امت مسلمہ کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر سحری، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور عظیم کھانا ہے، اسے کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے عبادت کرنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سحری والے عمل پر اور سحری والے کھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔